بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فیصل مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز 24. آج ویکینڈ, آئی ہوپ کہ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے. بڑا سنی ویدر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی تیز ونڈ بھی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ اگر اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکلے ہیں تو آپ کو ونڈ کا جو مقابلہ کرتے ہوئے کوئی مشکلات پیش نہیں آتی ہوں گی. آئرلینڈ کا ویدر ہی ایسا ہے, اس میں آپ کو یہ سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی نیوز کی طرف. ٹیکسی ڈرائیور کو 5 سال کی قید ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈبلن کے ڈے لائٹ میں شوٹنگ, اور اس کے علاوہ کچھ خبریں ہیں. جیسا کہ یورپ سے خبر ہے کہ اب مئی 2023 سے 7 یورز پے کرنا پڑیں گے امریکنز, آسٹریلینز, برٹش اور ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو یورپ کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نیوز ہے ہمارے پاس کہ یہاں پر آئرلینڈ میں جو ای اسکوٹرز کے حوالے سے جو لیجسلیشن تھی, اس میں ڈبلن کونسل کے ساتھ اور جو حکومت ہے وہ جو بل لا رہی ہے اس میں بچوں کو بھی اسکوٹر بائی کرنے کی اجازت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹی چھوٹی نیوز ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ڈبلن میں جو ٹیکسی ڈرائیور کو 3 لاکھ یورو کی ڈرگز رکھنے پہ 5 سال کی قید ہوئی ہے, اس پہ جتنی بھی ٹیکسی انڈسٹری ہے, ٹیکسی ڈرائیورز ہیں, وہ بڑے شاکڈ ہیں کہ ہمارا جو ٹیکسی فیلو اس نے ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے جو ٹیکسی انڈسٹری ہے, ٹیکسی انڈسٹری میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں انہیں بڑی ڈسٹربنس ہوئی ہے. اور اس واقعے کے بعد اور اس سزا کے بعد, جو کہ 5 سال کی سزا دی گئی ہے اسے, اور اس ڈرائیور کا پہلے کہنا تھا کہ وہ کسی ڈیپتھ میں تھا اس لیے اس نے یہ سارا کچھ کام کیا, لیکن جب اس میں انویسٹیگیشن کی گئی اور پتہ چلا کہ یہ اس سارے دھندے میں انوالو تھا اور اس سارے کام میں انوالو تھا, WN15 سے تعلق رکھنے والے اس ڈرائیور کو 3 لاکھ یورو کی ڈرگز پکڑے جانے پہ, اس میں انوالومنٹ میں اور اس میں ڈیلیوری کے سارے ثبوت ملنے پر 5 سال کی سزا دی گئی ہے. تو ہماری جتنی بھی ٹیکسی انڈسٹری میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ویجیلنٹ رہیں اور کوشش کریں کہ جس انڈسٹری میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسی کسی قسم کی کوئی ان سے غلطی نہ ہو جس سے ان کے اوپر ایسی کوئی بات آئے, اور ٹیکسی انڈسٹری میں ان کے اوپر جو اس انڈسٹری کا ایک کلین جو چٹ ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی داغ آئے. دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں ای اسکوٹرز کے اوپر. پہلے کہ ای اسکوٹرز کے اوپر یہاں پر لیجسلیشن ہوئی تھی کہ انڈر 16 کو یہ سیل نہیں کیے جائیں گے, لیکن ایمن رائن جو کہ ایک سزا ہے اس ملک کے اوپر, ان کا کہنا ہے کہ اس وزیر کا کہنا ہے کہ یہ جو ای اسکوٹرز ہیں اسے بائی کرنے کے حوالے سے جو لیجسلیشن ہے یہ ہم انفورسمنٹ نہیں اس پہ کر سکتے, ہم پکڑ نہیں سکتے کہ 16 ایئر سے کم کے لوگ بائی کر رہے ہیں یا زیادہ کے لوگ بائی کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ چھوٹ دیتے ہوئے اور یہ ایک لوپ ہول فائنڈ آؤٹ کرتے ہوئے 16 ایئر سے جو چھوٹے لوگ ہیں, بچے ہیں, جو انہیں بھی اجازت دینے کی سفارش کر دی ہے کہ وہ بھی اسکوٹر بائی کر سکتے ہیں. آپ لوگ اگر ڈبلن سٹی سینٹر میں, گالوے سٹی سینٹر, کارک, لیمرک میں اگر واک کرتے ہیں تو آپ انکاؤنٹر ہوئے ہوں گے ان بچوں کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے بچے ای اسکوٹرز کو لے کر سٹیز میں گھوم رہے ہیں, اور کس طریقے سے وہ موبائل سنیچنگ اور مختلف قسم کے جو جرائم ہیں اس میں یہ بچے جو ہیں یہ انوالو ہیں. تو اس طرح کی جو چیز ہے اس کے اوپر پورا کنٹری جو ہے وہ شاکڈ ہے. اور اب آگے امید کی جاتی ہے کہ گارڈر جو ہے وہ جو کہ ان سے کسی قسم کی امید نہیں ہے کہ انہیں پکڑیں گے, لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے لیے خبر یہی ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے اور اپنے جو موبائل فونز ہیں اپنی پاکٹ میں رکھیے, اور چلتے ہوئے اسپیشلی شام کے وقت آگے پیچھے ضرور دیکھ کے چلیے. اسی والے تیسری ایک اور نیوز ہے کہ ڈبلن سٹی سینٹر سے تقریباً 500 میٹر دوری پہ ڈبلن 8 میں ہلٹن ہوٹل کی کار پارک کے اندر جو فائرنگ ہوئی اس میں جو 43 ایئرز اولڈ کا ایک جو بندہ ہے اسے زخمی کیا گیا. ان کی حالت تشویشناک ہے, جیمز ہاسپٹل میں ہے. تو اس حوالے سے بھی ڈبلن کے اندر جو کرائم ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور جو لوگ ہیں سیفٹی کے حوالے سے اس میں بڑے پریشان ہیں کہ یہاں پر یہ سب کیا چل رہا ہے. اور اسپیشلی یہ ٹورسٹ لوگوں کے آنے کے دن ہیں, اور پھر جو ایریا جہاں پہ یہ سب کچھ ہوا ہے وہاں پہ بچے بھی ہیں, ینگ لوگ بھی ہیں, اور زیادہ ٹورسٹ ہیں وہاں پر, وہ انہوں نے وزٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اس کے اوپر لوگ بڑے کنسرنڈ ہیں. باقی یورپ سے نیوز ہے آپ کے لیے کہ مئی 2023 سے 7 یورو آپ کو پے کرنا پڑیں گے اگر آپ یورپ وزٹ کرتے ہیں امریکہ سے, برٹن سے, یا کسی بھی ایسے کنٹری سے جو یورپی یونین سے باہر ہے. 7 یورو کی انہوں نے فیس رکھی ہے, وہ فارم فل کرنا پڑے گا جس میں آپ 7 یورو فی پے کریں گے اور پھر آپ یورپ کے اندر وزٹ کر سکیں گے. اور اگر آپ کے پاس
अमेरिकन पासपोर्ट है, ब्रिटिश पासपोर्ट है, वटेवर आपके पास है, आपको हर सूरत में ये 7 यूरोस पे करना पड़ेंगे। उसके अलावा तकरीबन सब कुछ आज कवर हो गया है। कल हम बात करेंगे गैस के हवाले से और फ्यूल्स के हवाले से कि यूरोपियन यूनियन किन किन कंट्रीज से अब नए मुआहदे करने जा रहा है रशिया के और यूक्रेन की वार के बाद, और ये एक स्ट्रेंज किस्म की सिचुएशन बनने जा रही है। तो इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। लेकिन आज फैम्स का जो डिनर है जिसमें पाकिस्तान में जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़ंड रेजिंग की जाएगी, तो उसको हम लाइव भी चलाएंगे R24 के ऊपर, ज़रूर देखिएगा और दुआ कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग हो ताकि बैक होम में हमारे जो बच्चे हैं, मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं, उनको फ़ायदा हो सके। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।